نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم يا أيها النبي اے نبی حرد المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، انہیں ترغیب دلائیں، جہاد کے فضائل انہیں بتائیں، جنگ کی نوبت آئے یا نہ آئے ان کے دل میں جذبہ جہاد کو بیدار رکھیں۔ دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بے حیائی میں مبتلا ہو جائے، اس کا جذبہ جہاد ختم ہو جائے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم مسلمانوں میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں، نیک ہوں، تو 200 کافروں پر وہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 نیک مسلمان ہوں، صبر کرنے والے ہوں، تو وہ 1000 کافر پر غالب آ جائیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ کافر وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ کافر کا جنگ کرنے کا مقصد کچھ بھی نہیں، دنیا ہے، اور وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ میدان جنگ میں آتا ہے کہ میں نہ مروں اور دوسرے کو ماروں، اور مسلمان میدان جنگ میں آتا ہے میں دوسرے کو ماروں تو غازی بن جاؤں اور خود مر جاؤں تو شہید بن جاؤں، تو اس کے یہاں مرنا اور جینا دونوں برابر ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی فرمائی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ جانتا ہے بے شک تم میں کمزوری ہے۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، پس اگر 100 صبر کرنے والے تم میں سے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 تم میں سے صبر کرنے والے نیک لوگ ہوں تو وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے اللہ کے اذن سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کم از کم مقدار کا تعین ہے، یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کا مقابلہ 10 کافروں سے ہو تو اسے فرار کی اجازت نہ تھی، پھر آسانی کر دی گئی، فرمایا کہ اگر 100 مسلمان ہیں اور سامنے 200 کافر ہیں یا 200 سے کم ہیں تو تم بھاگ نہیں سکتے، اور اس سے زیادہ ہیں اور اگر تم میدان سے فرار ہو گئے تو تم پر گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ریشو سے بڑھ کر کافروں کا مقابلہ کیا، یعنی 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا شام کی فتوحات میں، اور جنگ یرموک کے مقام پر کافروں کا لشکر 12 لاکھ تھا۔ تو 30,000 اور 12 لاکھ کا اگر ریشو نکالیں تو یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو مسلمانوں نے پیچھے بھاگنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کا مقصد تھا شہادت، لیکن شرعی طور پر یہ آسانی دی گئی۔ اور آج تو یہ عالم ہے کہ اسرائیل کی فوج کتنی، اسرائیل کی فوج اور اسرائیلی آبادی آپ دیکھیں، اور چاروں طرف عرب ممالک کی ٹوٹل فوج کو دیکھیں، تو مسلمان ایسے مقام پر بھی پیچھے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ایمانی حرارت اور وہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد نہیں جو اسلاف میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کو قیدی بنائے اور قیدی بنا کر چھوڑ دے، حتی یثخن فی الارض، جب تک کہ وہ ان کا خون زمین میں نہ بہائے۔ مراد یہ ہے کہ نبی جب کسی کافر کو قید کرتے ہیں تو انہیں فدیہ لے کر وہ نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کافروں کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے قاعدہ
شریعت کا مقرر رہا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرما کر غزوہ بدر میں 70 کافروں کو جو قید کیا تھا آپ نے کرم فرما کر انہیں چھوڑ دیا. تو یہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی اجازت مرحمت فرمائی. تریدون عرض الدنیا. تو اس موقع پر بعض لوگوں نے یہ مشورہ ضرور دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں قتل نہ کریں، ان قیدیوں کو جو گرفتار ہوئے ہیں، بلکہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں. یہ مشورہ بعض نے ضرور دیا تھا. ان میں سے بعض کی نیت تو یہ تھی کہ اسلام کو تقویت ملے گی، اور بعض کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ فدیہ ملے گا تو پھر فدیے سے اس کی تقسیم ہوگی اور ہمیں بھی مال ملے گا. تو ان بعض مسلمانوں کی مذمت کی گئی. فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہ رہے تھے، دنیا کا سامان. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو پسند فرماتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش کا اعلان نہ ہوتا، ایک بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی جو سبقت لے چکی ہے، تو ضرور اس مال لینے کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. یہ انہیں پہنچتا جنہوں نے یہ مشورہ مال کے لالچ میں دیا تھا. ہاں، وہ صحابہ کرام جن کا یہ مشورہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھا کہ یہ کافر آپ کے عفو درگزر کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور اسلام کو تقویت ہوگی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمان ڈر گئے کہ فدیے کی رقم سے جو ہمیں غنیمت ملی ہم اسے خرچ نہیں کریں گے. تو فرمایا کھاؤ، پس کھاؤ اس سے جو غنیمت تم نے پائی، حلال طیب. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے.